ایک امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی طرف سے، پاکستانی آرمی کی طرف سے ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجی جو دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ چکلالہ ایئر بیس پہ جب ایک قریب جو میزلز حملہ تھا اس کے بعد تو فوراً ہی حملے کا آغاز، اور اس بارے میں زیادہ انڈیا کو اندازہ نہیں تھا، تو یقیناً یہ اس وقت تک تیز ترین حملہ تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کسی ملک کی طرف اور اس کے ایک اسپیسیفک بیسز کی طرف آپ دیکھیں کہ 150 سے زیادہ میزائل جا رہے ہیں، 300 سے زیادہ ڈرون جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو طیارے تھے وہ بھی ایئر بورن تھے. تو یہ جب اس طرح کا حملہ اور اس شدت کا حملہ جب انڈیا پہ ہوا تو وہ ایک طرف سے حواس باختہ ہو گیا، اور یعنی یہ کنفرم کیا گیا کہ ٹارگٹ کہاں کہاں موجود ہیں، کہاں کہاں سے ہمیں میزائل فائر کیا جا رہا ہے، اور کہاں کہاں ان کے جو امپورٹنٹ اسٹریٹجک بیسز موجود ہیں کہ جہاں کو ہٹ کر دیا جائے تو وہ فرسٹ ریٹیلیشن پوزیشن میں نہیں آ سکتا یا وہ حملہ دوبارہ. یہ کنفرم ہو گیا، یعنی پاکستانی فورسز کو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہاں سے حملہ کیا جا رہا ہے اور یہاں سے ہم ریٹیلیٹ کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، تو وہیں ریٹیلیٹ کیا گیا تھا. یعنی کچھ میجر ایئر بیسز کو اور وہاں کے لائک جو رن ویز تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، رن ویز ڈیمیج کیے گئے، وہاں کے طیارے ڈیمیج کیے گئے. اور امپورٹنٹ بات یہ کہ جس میں پاکستان میں میڈیا بھی اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا، جو کہ آئی تھنک اچھی بات ہے، کہ 300 سے زیادہ انڈین آرمی کے جو سولجرز تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس میں کچھ سویلینز کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے انڈیا میں، جن کی ہمیں دکھ ہے. انڈیا حکومت سے ہے، مودی سرکار سے ہے، جو کہ ایک انتہا پسند قسم کی حکومت ہے. دیکھیں اس نے اپنے ایک الیکشن بچانے کے لیے اس نے 150 سے زیادہ جگہوں پہ ٹارگٹ کروایا. اس سارے سینیریو میں اپنے 5 طیارے جس میں امپورٹنٹ 3 وہ رافیل بھی ہیں کہ جو تباہ کر دیے گئے. اور اسی سلسلے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں کہ انڈیا اور امریکہ کی ایک ڈیل چل رہی تھی F-35 کو لے کے، جس کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو نہیں کیا جائے، اور کچھ لوگ اس کی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ڈیل ہے. ایک F-35 ایک ایسا طیارہ ہے کہ جو بہت ہی، یعنی جتنے طیارے انہیں رافیل ابھی تک مل چکے ہیں، جن کو یہ گرا بھی آتے تو زخمی بھی ہیں بےچارے اور مر بھی چکے ہیں، ان کو ملا کے بھی کوئی 5 طیارے بھی نہیں آئیں گے F-35. آپ دیکھ لیں کہ اتنا زیادہ مہنگا طیارہ ہے، اور یقیناً اس کی طرف سے بھی راہ ہموار ہو گئی ہے. اب لگتا ہی ہے کہ ان کا اگلا بیان یہ ہوگا کہ اگر ہمارے پاس F-35 طیارے ہوتے تو آج ہمیں یہ نہ دیکھنا پڑتا اور اسٹیلتھ ہوتے اور یہ ہوتا اور وہ. تو یقیناً وہاں سے بھی یہ دیکھنے کو ملے گا کہ وہ یقیناً F-35 کی طرف اپروچ کریں گے. ہماری اپروچ تو آلریڈی ہم ان سے 1 سٹیپ اہیڈ ہیں، ہم نے بات کی ہوئی ہے. ہمارے پائلٹس ایون تیاری کر رہے ہیں، بلکہ وہ بہت تیزی سے ابھی تیاری کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ ڈیل جب ہو جاتی ہے تو طیارہ دینا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح کا کانفلکٹ اور محاذ گرم ہے اور ایک چھوٹا موٹا کانفلکٹ بھی آ چکا ہے، تو یقیناً چائنا کی طرف سے یہ جو ڈیلیوری ڈیٹ ہے جو کہ 26 میں اگلے سال، اس کو کم کر دیا جائے گا. ابھی اس بارے میں کوئی کنفرمیشن میرے پاس موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو C-35 جو ہمارے پاس طیارہ ہے چائنا کے ساتھ ہم نے یہ ڈیل کی ہوئی ہے، جو کہ ایک اسٹیلتھ طیارہ ہے، وہ جلد انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہوگا، جو کہ اچھی بات ہے. ویسے ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم انالیسس کریں پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کا، تو ہمیشہ وہ ہمارے پاس ویپنری سسٹم سے آگے رہے. یقیناً آن دا گراؤنڈ بیسز، آن دا کانفلکٹ بیسز پاکستان ایئر فورس بہت زیادہ، بلکہ آپ نے ایک جریدہ یقیناً آپ نے انگلینڈ کا دیکھا ہوگا کہ وہ انڈیفیٹڈ فالکنز ہیں پاکستان ایئر فورس، اور یہ تو ہمیشہ ہی ہوا ہے. اور اس سلسلے میں ایک اور بات میں جو آپ سے کرنا چاہوں کہ اسرائیل کا ڈائریکٹلی ہیلپ دیکھنے کو ملا ہے انڈیا کے ساتھ. اس نے ہر محاذ پہ انڈیا کے ساتھ دیا ہے. ویپنری میں بھی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کا ویپن پاکستان کو اٹیک کر چکا. اسرائیل کا ڈائریکٹ اٹیک پاکستان پہ ہو چکا. جب اس کا ویپن استعمال ہوتا ہے تو یقیناً وہ بھی حملہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں بھی پاکستان کو ایک میری ایک آزادانہ رائے ہے پاکستانی اور آرمی کو، اسپیسیفکلی عاصم منیر صاحب کو، جلال صاحب کو، کہ یقیناً کوئی چھوٹا موٹا ان کے خلاف بھی ہمیں آپریشن لانچ کر دینا چاہیے، تاکہ اسے بھی ایک سمجھ لگے کہ یقیناً ادھر کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں کہ جو مجھے نیست اور نابود کر سکتی ہیں. انڈیا کو اچھا جواب ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اب اس کے بعد مزید کچھ انڈیا کے ساتھ کچھ اس لیول کا کانفلکٹ دوبارہ دیکھنے کو ملے گا. یہ 400 کی ایک امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ایک الگ ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ S-400 کیا ہے اور کیسے اس کو تباہ کیا گیا. اس کو JF-17 نے تباہ کیا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا طیارہ ایک دفعہ پھر امپورٹنٹ ہے. اور J-10 کے بارے میں پہلے ہی آپ کے پاس وہ ابھی ٹھنڈے نہیں ہوئے ان کے تیل، تو وہ دوبارہ ہوا میں تھے. اور دیکھیں کہ ہم نے 5 طیاروں کو مار گرایا، اور اس کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ پوری انٹرنیشنل میڈیا کر رہی ہے. اور ساتھ میں ہمارے میزل سسٹم اسپیسیفکلی ابھی جو ہم نے جس کا تجربہ کیا تھا، ایون انڈیا کو ہم نے بتایا بھی تھا ایک اڑا کے
پہلے ہمارے پاس موجود تھا, ہم نے اس کا ایک ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ہم نے اناؤنس نہیں کیا کہ دس ویپن از وی گاٹ دس ویپن, اس کی اناؤنسمنٹ تھوڑا لیٹ تھی, لیکن ہم نے ایک اسپیسیفک موقع پہ اس کی اناؤنسمنٹ کی اور اس کو یوز کیا. یعنی یہ ایک ایسا ہتھیار بن گیا ہے کہ جو 3 دن پہلے استعمال ہوتا ہے اور 3 دن یا 4 دن کے بعد وہ استعمال ہوتا ہے, اور اتنی کامیابی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ اس نے کس قدر تباہی کی, کتنا زیادہ انڈیا کو نقصان دیکھنے کو ملتا ہے, $1 بلین کا نقصان دیکھنے کو ملتا ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز کوشش کریں کہ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے. میں انشاءاللہ نئی نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.